ہو گیا کہ جب سب خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھے، اس وقت قوم کی مسجد میں بیٹھ کر شاہ کو پکارا، اس کو الٹیمیٹم دیا، وارننگ دی اس کو. کسی کو باور نہیں ہو رہا تھا اس دن کہ کیا ہوگا. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جذباتی ہیں، یہ کہتے تھے. قوم میں سب یہ کہہ رہے تھے، علماء، بڑے علماء اور چھوٹے علماء اس وقت کے، سب یہ کہہ رہے تھے کہ خمینی جذباتی ہے، روح اللہ جذباتی ہے. اسلام جذبات سے منع کرتا ہے. اسلام یہ جذبات ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نالائق شاگردوں کی زبان ہے. جب ایک شاگرد بہت مشق کرتا ہے تو نالائق کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑھاکو ہو گیا ہے. نام رکھے ہوتے ہیں نا اس کے انہوں نے، یہ پڑھاکو ہو گیا ہے، یہ پڑھالا ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے. اس طرح کے ہر زبان کے اپنی آپ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا رائج ہے، اب معلوم نہیں. ہم کتابی کیڑا ہو گیا ہے، یہ ایسے نام رکھتے ہیں نا لائق شاگرد کے. اس وقت امام خمینی کو کیا کہتے تھے؟ یہ جذباتی ہو گئے ہیں. نالائق ہمیشہ یہ نام رکھتے ہیں لائق لوگوں پر. تو اس وقت جو مشق میں مشغول ہیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. اگر آپ کے کام کے اوپر جذباتی کا بینر لگا دیا تو یوں نہیں کہ آپ بھی آپ جنٹل مین بننے کی کوشش کرو، جی یہ تو جذبات ہیں. پھر صحیح انسان کون ہوتا ہے؟ عاقل کون ہوتا ہے؟ عاقل ہوتا ہے جو چپ کر کے گھر بیٹھتا ہے. عقل مند بننے کی کوشش کرو. اقبال نے خدا رحمت کرے اس انسان کو، اقبال کو، جس طرح کربلا کو اقبال سمجھا، یقین جان لے بر صغیر میں کوئی نہیں سمجھا. اپنے فارسی کلام میں انہوں نے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ مثال، ایک مثال انہوں نے دی. کہا کہ ایک جنگل میں شیر تھا اور باقی جانور، اور شیر ہی کر رہا تھا، حکومت کر رہا تھا، حکمرانی کر رہا تھا، چیختا تھا، چنگاڑتا تھا، پھاڑتا تھا، شکار کرتا تھا. جانور سارے تنگ تھے اس سے. مہذب طبقہ سارا تنگ تھا شیر سے. انہوں نے مل بیٹھ کر میٹنگ کی کہ اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے. سب نے تجاویز دی لیکن کوئی مؤثر یا عملی تجویز نہیں دی. آخر میں بکری نے یہ تجویز دی کہ میں یہ کام، میرے ذمہ کر دو، میں یہ کام کر لیتی ہوں. تو سب ہنسنے لگے کہ تو ویسے ہی بکری ہے، ڈرپوک ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے، اور یہ شیر ہے، تو ایک لقمہ ہے اس کا، تو کیا کر لے گی. بکری نے کہا کہ خوب چند دن مہلت دے دو، تم نے سارے کام کر کے دیکھ لیا، اب چند دن مجھے بھی دو، میں تمہیں شیر سے جان چھڑا کے دیتی ہوں. بکری گئی شیر کے پاس اور شیر کو جا کر پہلے تعریفیں کی کہ واہ واہ کیا شہنشاہ ہے، کیا بادشاہ ہے، کیا شیر ہے، کیا دم ہے، کیا سم ہے، کیا پنجہ ہے، کیا مونچھ ہے، کیا یال ہے، گردن کے بال، یال، یہ کیا ہے. بار کے شیر کو خوب اس نے ہوا بھری. اس کو کیا آغا ہے، کیا عالم ہے، کیا قیافہ ہے، کیا داڑھی ہے، کیا ماما ہے، کیا کہنا ہے. اب جب ہوا بھری وہ بھی پھول گیا. جیسے کہ بکری کا شکار کرتا، بکری کو کہنے لگا کہ تمہارا بھی خوب ذوق ہے، اتنی قدردان مخلوق اس جنگل میں اور کوئی نہیں ہے، تنہا تم ہو جو ہماری معرفت رکھتی ہو. اور کس لیے کہنے لگی کہ ہر لحاظ سے بہت مناسب ہیں آپ، حکومت کے، بادشاہت کے، جنگل کی قیادت اور رہبری کے ہر لحاظ سے مناسب ہے آپ، قد کاٹ ہر چیز مناسب. لیکن ایک چیز تھوڑی سی آپ کی شخصیت کے خلاف شان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ درندگی ہے. چیخنا، چنگاڑنا اور ڈرونی آوازیں نکالنا. چھوٹے چھوٹے خرگوش بیچارے سہم جاتے ہیں، چوہے بھاگ جاتے ہیں، پرندے اڑ جاتے ہیں تیری چنگاڑ سے. یہ درندگی اگر نہ ہو تو ایک بہترین جنٹل مین ہو تم، بہت ہی مہذب انسان اور ایک نمونہ ہو تم سب جانوروں کے لیے. اس وقت تیری اس درندگی نے جانوروں پر روک ڈالا ہوا ہے. اگر یہ کپتان نے اس کو خوب احساس دلایا کہ یہ تیری کمزوری ہے، توجہ کریں، شیر کو بکری نے قائل کر لیا کہ یہ تیری کمزوری ہے. اس کمزوری کو اب دور کیسے کروں؟ اس نے کہا کہ اس کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ تیری خوراک صحیح نہیں ہے، چونکہ تو ہر جانور کھاتا ہے، کبھی خرگوش کھا لیا، کبھی گیدڑ کھا لیا، کبھی بھیڑیا کھا لیا، دیکھتا بھی نہیں ہے حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے تجھے. چوٹ چڑھتا ہے تو جل سمیت اس کو کھا جاتا ہے. اور ہر جانور کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے حیوانی، وہ تیرے اندر آ گئی ہے. لہذا اگر تو یہ گوشت کھانا چھوڑ دے، ہڈیاں چبانا چھوڑ دے، خون پینا چھوڑ دے، اور اس کے بجائے تو اچھی خوراک کھا، مہذب لوگوں کی خوراک کھا، تو ویجیٹیرین ہو جا اگر، تو یہ ساری بری صفات تیرے اندر سے
ختم ہو جائیں گی اور بہترین شخصیت ہو جائے گا. اس نے دلائل دے کر قانع کر لیا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو میری دلائی سب اس وجہ سے ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, گھاس کھاتی ہوں, پتے کھاتی ہوں. اگر تم بھی یہ کھانا شروع کرو, احترام, سارے جنگل میں احترام ہوگا, سب تمہاری نوکری چاکری کریں گے, شاہ تو پہلے ہی ہو, پیر بھی بن جاؤ گے تم. شاہ باتوں میں آ گیا شیر, اور اس نے شخصیت بدلنے کی کوشش کی, درندگی ختم کرنے کی کوشش کی, شیری ختم کرنے کی کوشش کی, اور گھاس کھانا شروع کر دی. ویجیٹیرین فش ہو گیا, ویجیٹیبل اس کی خوراک بن گئی. اب ظاہر ہے کہ شیر گھاس کھائے تو کیا ہوگا, کھانسی لگی اس کو, کبھی گلا خراب ہوا, کبھی الٹی ہوئی, ملا کر وہ کھایا تو جاتا نہیں تھا اس سے, لیکن کھانا پڑ رہا تھا اس کو. آخر میں دبلا ہوتا گیا روز بروز, بالکل خشک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. کمزوری اتنی ہو گئی کہ اٹھا نہیں جاتا تھا اس سے, آواز نکلتی نہیں تھی, دم نہیں ہلتی تھی اس سے, اور اب چنگاڑنے کے بجائے منمنانے لگا وہ. جب بکری نے دیکھا کہ اب پورے طور پر مہذب ہو چکا ہے, تزکیہ نفس ہو چکا ہے اس کا, جنگل کے حیوانوں کو بلایا, کہا کہ اور دیکھو اپنے شاہ کو دیکھو, اپنا شیر دیکھو کیا بنا دیا میں نے. جانور آج دیکھا, پہلے تو ڈر سے آ نہیں رہے تھے, لیکن جب قریب آ کے دیکھا تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا. یہ علامہ اقبال کی کتاب میں نظم ہے, پوری میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شیر ہے. باہر کے افاق کے علامتیں دیکھی, نشانیاں ساری دیکھی, کا وہی شیر ہے. حیران ہو کے بکری سے پوچھنے لگے کہ بی بکری بتاؤ یہ کیا کیسے تم نے؟ اس نے کہا یہ تو گر ہے, ہمارا گر یہی ہے, شیروں کو بکری بنانا. تزکیہ نفس کے نام پر, عرفان کے نام پر, ورد و ذکر کے نام پر. عزیزان, یہی کام آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے جوان, یہ شیر قوم, یہ شیر جوان, یہ شیر مرد, یہ کیوں آج بکری بنے ہوئے منمنا رہے ہیں؟ کیوں آج حکومت کے سامنے کاسہ گدائی لے کے مطالبہ کر کے شہیدوں کی دیت مانگ رہے ہیں؟ آج ریلی نکلتی ہے کس لیے کہ 400 روپیہ اور بڑھا دو. شیر اس لیے آئے میدان میں. ان شیروں کو بکری کس نے بنایا؟ ان لوگوں نے بنایا جنہوں نے ان کو کہا یہ جذباتیت ہے, اور جذباتیت آپ کے ساتھ جچتی نہیں ہے. آپ کو مہذب قوم بننا چاہیے.